اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان ٹی وی پاکستان کے ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، ہم آپ کو اس چینل کے تھرو نمازوں کے مختلف نمازوں کے پریکٹیکلز دکھاتے ہیں، سکھاتے ہیں۔ آج جو ہمارے پاس نماز ہے وہ ایسی نماز ہے کہ جو ہمارے لیے ایک تحفہ بن کر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، اور آپ نے اپنے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ میں آپ کو ایک ایسی نماز بتاؤں کہ جو میں آپ کو حدیث مبارکہ مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ ایسی نماز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمائی کہ آپ نے فرمایا کہ اگر آپ اس کو روزانہ پڑھیں تو آپ کے لیے بہتر ہے، اگر روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھیں تو بہتر ہے، ہفتے میں نہیں پڑھ سکتے تو مہینے میں ایک مرتبہ پڑھ لیں، مہینے میں نہیں پڑھ سکتے تو سال میں ایک مرتبہ پڑھ لیں، سال میں نہیں پڑھ سکتے تو پوری زندگی میں ایک مرتبہ اس کو لازمی پڑھ لیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ ایسی نماز ہے کہ جس کی امپورٹنس، جس کی جو اہمیت ہے، جس کی جو فضیلت ہے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے پڑھنے کے حوالے سے ارشاد فرمائی کہ اس کو لازمی پڑھنا ہے نفل نماز، لیکن اس کا بہت ثواب ہے، اس سے بخشش و مغفرت ہوتی ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس سے رب کا قرب نصیب ہوتا ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی سنت مبارکہ بھی ہے۔ تو اس نماز کو صلاۃ التسبیح کہا جاتا ہے، تسبیح کی نماز یوں سمجھ لیں، اور اس میں جو بنیادی چیز ہوتی ہے وہ ویسے تو نارمل نماز ہی 4 رکعت نفل، لیکن اس کے اندر جو ایک خاص چیز ہے وہ تیسرا کلمہ ہے، یعنی کہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ اس کو اتنا پڑھنا ہوتا ہے۔ آگے چاہیں تو ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بھی شامل کر سکتے ہیں، لیکن اس میں اتنا کلمہ بھی پڑھ لیں گے تو چل جائے گا۔ اچھا، اب اس میں یہ جو کلمہ ہے یہ پوری 4 رکعات کے اندر 300 مرتبہ پڑھنا ہوتا ہے، اور ایک رکعت میں 75 مرتبہ اس کو پڑھنا ہوتا ہے۔ یہ میں آپ کو باقاعدہ بھی پڑھ کر دکھاؤں گا۔ میں آپ کو تعداد کے اعتبار سے تو 1 یا 2 یا 3 ہی پڑھ کر بتاؤں گا، باقی میں آپ کو بتاتے جاؤں گا کہ اس ٹائم کون سی اور اس ٹائم کون سی آپ نے تعداد میں پڑھنی ہے۔ اچھا، اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک رکعت کے 304 رکعت میں پڑھنی ہے، تو ایک رکعت میں 75 مرتبہ ہم نے اس کو پڑھنا ہوگا۔ کس طرح پڑھنا ہوگا آئیے اس کو دیکھتے ہیں۔ نیت کرتا ہوں 4 رکعت صلاۃ التسبیح نفل، واسطے اللہ کے منہ میرا قبلے کی جانب، اللہ اکبر، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اب اس ثنا پڑھنے کے بعد آپ نے اعوذ باللہ بسم اللہ سے پہلے، تعوذ اور تسمیہ سے پہلے، سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے 15 مرتبہ یہ کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اچھا، اس میں ایک بات کا خیال رکھیں کہ آپ گنیں گے کس طرح، تعداد کا آپ کے ذہن میں کیسے آئے گا، تو آپ نے انگلیوں کو اس طرح نہیں کرنا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ نماز سے پھر ہو سکتا ہے آپ کو باہر کر دے، یہ عمل کثیر کے اندر شمار ہو کر آپ کو نماز سے باہر کر سکتا ہے، لہٰذا آپ نے اس کو دبانا ہے۔ جیسے ہمارا یہ والا ہاتھ یا یہ والا ہاتھ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ناف پر موجود ہے، تو آپ اس کو اس طریقے سے دبا لیں، یہ جو ہمارے خانے بنے ہوئے ہیں، یا پھر اس والے ہاتھ سے آپ پیٹ کی طرف اس کو دبا لیں تاکہ آپ کو یاد رہے۔ باقی جب آپ پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو تعداد کا جو حساب ہے وہ سمجھ میں آ ہی جائے گا کہ اب کتنی ہو گئی۔ تو یہ میں نے ابھی 3 مرتبہ پڑھی ہے، آپ نے اس کو 15 مرتبہ اس طرح پڑھ لینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بعد کوئی سورت ملانی ہے، اور سورت ملانے کے بعد جو ہے سورت میں آپ سورتوں کی ترتیب کا خیال لازمی رکھیں گے، جس طرح پہلے آپ کو بیان کر چکے ہیں، اور چھوٹے بڑے کا بھی خیال کریں گے کہ پہلے بڑی صورتیں پھر بعد میں چھوٹی صورتیں۔ اچھا، چھوٹی بڑی صورتوں میں اگر آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو ترتیب ہے وہ خراب نہیں ہونی چاہیے، جو پہلے صورت ہے وہ پہلی شروع کی رکعتوں میں پڑھنی چاہیے۔ تو سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد سورت ملائیں گے، پھر اس کے بعد 10 مرتبہ دیکھیں سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنے سے پہلے جو ہم کلمہ پڑھیں گے وہ 4 رکعت کے اندر 15 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد جتنی جگہ میں آپ کو پڑھ کر دکھاؤں گا سب جگہوں پر 10-10 مرتبہ یہ پڑھنا ہے،
ٹھیک ہے، تو اب دیکھیے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور یہاں پر آپ نے اب 10 کی تعداد جو ہے وہ پوری کرنی ہے۔ سورۃ فاتحہ پڑھی، اس کے بعد سورت ملائی، اور پھر یہ آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 10 مرتبہ پڑھنے کے فوراً بعد آپ رکوع میں چلے جائیں گے، اللہ اکبر، پھر رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر آپ یہ دوبارہ پڑھیں گے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور پھر یہاں پر آپ 10 کی تعداد پوری کر لیں گے، اور پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، اس کو پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ آپ اس کو پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر یہاں پر آپ 10 کی جو تعداد ہے وہ پوری کر لیں گے، اور پھر سجدے میں جائیں گے، اور سجدے کی جو تسبیحات ہیں اس کو ادا کرنے کے بعد پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے، اور ایک سجدے سے جو دوسرے سجدے کے درمیان جلسہ ہوتا ہے اس کے اندر بھی اس کو آپ 10 مرتبہ ادا کریں گے۔ اللہ اکبر، سبحان ربی جل اعلی، سبحان ربی جل اعلی، سبحان ربی جل اعلی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہاں پر سجدے میں پھر 10 آپ نے تعداد پوری کی، پھر اس کے بعد اب جلسے میں آ گئے، جلسے میں آپ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس طرح اس کو ادا کر سکتے ہیں، اور پھر یہاں پر بھی آپ نے 10 کی تعداد پوری کرنی ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ سجدے میں جانا ہے، سجدے کی تسبیح پڑھنی ہے، اور سبحان اللہ والحمد للہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان ربی جل اعلی، سبحان ربی جل اعلی، سبحان ربی جل اعلی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر یہاں پر آپ نے 10 کی تعداد پوری کر کے پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے کھڑے ہو جانا ہے، اور پھر یہاں پر آپ نے 15 مرتبہ یہ کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا،
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور یہاں پر آپ نے اب 10 کی تعداد جو ہے وہ پوری کرنی ہے۔ سورۃ فاتحہ پڑھی، اس کے بعد سورت ملائی، اور پھر یہ آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 10 مرتبہ پڑھنے کے فوراً بعد آپ رکوع میں چلے جائیں گے، اللہ اکبر۔ پھر رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر آپ یہ دوبارہ پڑھیں گے، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور پھر یہاں پر آپ 10 کی تعداد پوری کر لیں گے، اور پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، اس کو پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ آپ اس کو پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر یہاں پر آپ 10 کی جو تعداد ہے وہ پوری کر لیں گے، اور پھر سجدے میں جائیں گے، اور سجدے کی جو تسبیحات ہیں اس کو ادا کرنے کے بعد پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے، اور ایک سجدے سے جو دوسرے سجدے کے درمیان جلسہ ہوتا ہے اس کے اندر بھی اس کو آپ 10 مرتبہ ادا کریں گے۔ اللہ اکبر سبحان ربی جل اعلی سبحان ربی جل اعلی سبحان ربی جل اعلی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر سجدے میں پھر 10 آپ نے تعداد پوری کی، پھر اس کے بعد اب جلسے میں آ گئے۔ جلسے میں آپ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر یہاں پر 10 کی تعداد پوری کرنے کے بعد آپ اللہ اکبر سبحان ربی جل اعلی سبحان ربی جل اعلی سبحان ربی جل اعلی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر یہاں پر 10 کی تعداد پوری کرنے کے بعد اللہ اکبر۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء اللہم ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہ اکبر سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد
ومن شر حاسد اذا حسد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور یہاں پر آپ نے اب 10 کی تعداد جو ہے وہ پوری کرنی ہے۔ سورۃ فاتحہ پڑھی، اس کے بعد سورت ملائی، اور پھر یہ آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 10 مرتبہ پڑھنے کے فوراً بعد آپ رکوع میں چلے جائیں گے، اللہ اکبر۔ پھر رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر آپ یہ دوبارہ پڑھیں گے، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور پھر یہاں پر آپ 10 کی تعداد پوری کر لیں گے، اور پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، اس کو پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ آپ اس کو پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر یہاں پر آپ 10 کی جو تعداد ہے وہ پوری کر لیں گے، اور پھر سجدے میں جائیں گے، اور سجدے کی جو تسبیحات ہیں اس کو ادا کرنے کے بعد پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے، اور ایک سجدے سے جو دوسرے سجدے کے درمیان جلسہ ہوتا ہے اس کے اندر بھی اس کو آپ 10 مرتبہ ادا کریں گے۔ اللہ اکبر سبحان ربی جل اعلی سبحان ربی جل اعلی سبحان ربی جل اعلی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر سجدے میں پھر 10 آپ نے تعداد پوری کی، پھر اس کے بعد اب جلسے میں آ گئے۔ جلسے میں آپ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس طرح اس کو ادا کر سکتے ہیں، اور پھر یہاں پر بھی آپ نے 10 کی تعداد پوری کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ سجدے میں جانا ہے، سجدے کی تسبیح پڑھنی ہے، اور سبحان اللہ والحمد للہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر سبحان ربی جل اعلی سبحان ربی جل اعلی سبحان ربی جل اعلی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر یہاں پر آپ نے 10 کی تعداد پوری کر کے پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے کھڑے ہو جانا ہے، اور پھر یہاں پر آپ نے 15 مرتبہ یہ کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور پھر اس کے بعد آپ نے 10 کی تعداد پوری کرنی ہے۔ سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور پھر یہاں پر 10 کی تعداد پوری کرنے کے بعد اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر 10 کی تعداد پوری کرنے کے بعد اللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر یہاں پر 10 کی تعداد پوری کرنے کے بعد آپ اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر یہاں پر 10 کی تعداد پوری کرنے کے بعد اللہ اکبر، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، اللہم ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو اس طرح آپ نے اپنی نماز کے اندر مکمل طور پر 300 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، ہر رکعت کے اندر 75 مرتبہ، یعنی کہ سورہ فاتحہ اور سورت ملانے سے پہلے ثنا پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے 15 مرتبہ، پھر سورہ فاتحہ، پھر اس کی سورت پڑھنی ہے کوئی بھی جو آپ سورت پڑھنا چاہیں، پھر اس کے بعد 10 مرتبہ، پھر رکوع میں جائیں گے، رکوع کی تسبیح کے بعد 10 مرتبہ، پھر آپ قومے میں آئیں گے، کھڑے ہوں گے، پھر اس کی تسبیح کے بعد 10 مرتبہ، پھر اس کے بعد سجدے میں جائیں گے، سجدے کی تسبیح کے بعد پھر 10 مرتبہ، پھر آپ جلسے میں بیٹھیں گے، جلسے میں 10 مرتبہ، پھر اس کے بعد دوبارہ جو سجدہ کریں گے اس میں آپ سجدے کی تسبیح کے بعد 10 مرتبہ ادا کریں گے، اس طرح ایک رکعت کے اندر 75 مرتبہ ہو جائے گا، اور پوری 4 رکعت کے اندر یہ 300 مرتبہ آپ نے مکمل کرنا ہے۔ یہاں پر آپ التحیات میں خیال رکھیں گے دوسری رکعت کے اندر کہ آپ جب دوسرا سجدہ کریں گے، دوسرے سجدے میں آپ 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں گے، تو پھر آپ التحیات کے لیے بیٹھیں گے، التحیات میں بیٹھنے کے بعد آپ پوری التحیات پڑھیں گے، درود پاک بھی پڑھیں گے، پھر درود پاک کے بعد آپ درود پاک کے بعد کی دعا بھی پڑھیں گے، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہوں گے، اور پھر سب سے پہلے آپ ثنا پڑھیں گے تیسری رکعت کے سب سے شروع میں، اور پھر 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ پڑھیں گے، اور پھر سورہ فاتحہ سورت ملائی، اور پھر ہر جگہ 10 مرتبہ آپ نے ادا کرنا ہے۔ اچھا، اس میں یہ یاد رکھیے گا کہ اگر دوسری رکعت کا جو التحیات ہے اگر یہ رہ گیا تو پھر آپ نے آخر میں سجدہ سہو بھی کرنا ہوگا، ٹھیک ہے، وہ چونکہ لازمی ہے، وہ چونکہ ہم نے 4 رکعت کی نیت باندھی ہے تو 4 رکعت کی نیت کے اندر وہ جو دوسری رکعت والا تحیات ہے وہ آپ نے ادا کرنا ہوگا، ورنہ پھر آپ کی نماز جو ہے وہ اگر وہ بھی ادا نہیں کر پائے، آخر میں سجدہ سہو بھی نہیں کیا، تو پھر پوری نماز واجب الاعادہ ہو جائے گی۔ البتہ اس کے اندر یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ چونکہ ایک سنت طریقہ ہے، نفل ہے، یہ اس میں جو تسبیحات ہیں یہ تسبیحات اور فرض اور واجب کے زمرے میں نہیں ہوتی، لہٰذا اگر ویسے تو آپ نے تعداد کو پورا کرنا ہے، لیکن اگر کسی کی کم یا زیادہ تعداد بھی ہو جاتی ہے تو اس میں آپ کو دوبارہ پوری نماز ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور مطلب آپ نے یہی گمان کرنا ہے کہ 300 پوری ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا تعلق جو ہے وہ سنت سے ہے، ٹھیک ہے، اور اگر ویسے تو پوری کریں لیکن اگر پھر بھی یہ رہ جائے تو نماز پر اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اچھا، اس میں ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ ہماری عوام الناس اس میں پریشان نہ ہو، جیسے 4 رکعت میں جو 2 رکعت ہیں اس کے اندر صورتوں کی ترتیب رکھنی ہے آپ نے، یعنی کہ سورہ کافرون جیسے میں نے پڑھی، سورہ کافرون اور سورۃ النصر، تو یہ ترتیب ہو گئی۔ اب جو آخر کی 2 رکعتیں ہیں اس کا اب پیچھے والے کی ترتیب سے کوئی تعلق نہیں، تو اب جو آخر کی 2 رکعتیں ہیں اس میں چاہیں تو قرآن کا کسی بھی حصے سے پڑھ لیں آپ،
یا دوبارہ سورہ کافرون یا سورہ نصر پڑھ لیں دوبارہ، یا پھر آپ اس سے پیچھے سے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن 2 رکعتوں کے اندر آپ نے ترتیب کا خیال رکھنا ہے، یعنی کہ پہلی رکعت کے اندر پہلی صورت آئی ہے وہ، اور دوسری رکعت کے اندر جو اس کے بعد والی صورت ہے اس کو ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کا آپ نے رکھنا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔